السلام علیکم ویور، میں اختر کمال، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. دوستو، عموماً میں کبھی اپنے بارے میں، اپنے جو میرا علم ہے یا جو بھی میں نے سیکھا ہے سارا کچھ ہے، میں یہ بات نہیں کرتا اور اپنا اس کا تمام کریڈٹ اپنے انجانی جو گرو ہیں ان کو میں دیتا ہوں. اور انہوں نے مجھے ایک لفظ یہی بات سمجھائی تھی کہ بڑی دیانتداری سے، بڑے ایمانداری سے جو ہے سوشل کاز کے تحت جو ہے یہ جو کچھ تمہیں سکھایا ہے میں نے فری آف کاسٹ، تو تم ان کو اس طریقے سے جو ہے اپنا سماج کو لوٹانا، اور یہی میں کوشش کر رہا ہوں. تو کبھی انشاءاللہ کسی بڑی ویڈیو میں یا کبھی میں ڈیٹیل سے یہ بتاؤں گا. دوستو، میں نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت پیشنیٹ ہو کے جو ہے لاء کی ڈگری لی تھی، اور ایز اے جونیئر لائر میں رجسٹرڈ ہوا اور میں نے کافی اس کی پریکٹس بھی کی. لیکن میں آج اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وائی آئی کوئٹ دس جو ہے یہ لاء کا جو میرا پروفیشن جو بننے والا تھا اور بڑا برائٹ بھی تھا، وہ میں نے کیوں چھوڑا. تو ضرور غور سے آپ سنیے گا، ویڈیو میری جو ہے دیکھیں اور اس پہ اپنے کمنٹ دیجیے گا، اور آخر تک اگر دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو زندگی کی بڑی لرننگ ملے گی. دوستو، یہ ڈگریاں، یہ ڈپلوما، یہ شیلڈ، یہ ایوارڈ، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ایک الماری میں سجانے کے لیے تو بہت اچھے ہیں، جاب لینے کے لیے بڑے اچھے ہیں، لیکن زندگی اس سے بہت مختلف چیز ہے. زندگی وہ یہی ہے کہ جو آپ کے سامنے ایک چیز ہے، ایک آپ کے پیچھے ہے، آپ کا پاسٹ ہے وہ گزر گیا، ایک آپ کے سامنے جو ہے فیوچر ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. ان بٹوین جو چیز ہے وہ ہے زندگی، جس کو ہم لوگ مائنڈ سائنس کی لینگویج میں لمحہ موجود کہتے ہیں، مائنڈ سائنس لینگویج میں، کہ پریزنٹ مومنٹ میں رہنا، یا اس کا یہ ایک بڑی ایک ڈیٹیل سی یہ چیز ہے. کبھی دوستو، ٹو کٹ شارٹ، جب میں نے یہ لاء کی اپنی ڈگری لی اور جب ایز اے جونیئر لائر میں نے یہ ساری چیزیں کی، تو انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی جو میرے سینئر تھے انہوں نے فیملی کیسز کے جو ہے سول سوٹ کے فیملی کیسز ہیں مجھے دیے. اور سب سے پہلے جو میرا جو کیس آیا وہ ڈیزولوشن آف میریج اور اس کا ڈیورس کا وہ ہوا. تو بڑی دوستوں لمبی داستان ہے، لیکن میں بڑا شارٹ کر کے یہ ایک دو آپ کو جو ہے ایونٹ میں بتاؤں گا کہ اس وجہ سے کس طریقے سے میں جو ہے اس چیز سے میں پیچھے آ گیا. کیونکہ میری ایک کریٹیوٹی کی ایک نیچر ہے، ایک کریٹیو آدمی ہوں، تو میں ایک کسی چیز کا پرزہ نہیں میں بن کے رہ سکتا، اور اسٹیٹس کو والی چیز اور وہ سب میں نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ تو ایک مین ریزن تھا. دوستو، یہ ایک شادی تھی، ایک میاں بیوی جس طرح ہوتے ہیں، ایک لوور کلاس یا غریب لوگ تھے. میں اتفاق سے جو لائر تھا میں لڑکی کی طرف سے تھا، اور لڑکی کی طرف سے خلا کا ڈیزولوشن کا کیس فائل ہوا تھا. ان کی ایک بچی بھی اس دوران ہو گئی تھی. اب دوستوں، کیس یہ تھا کہ جو دولہا صاحب تھے یا جو لڑکے والی سائڈ تھے، وہ کوئی گورنمنٹ کے آفیسر ان کے والد تھے، اور وہ ان کا سیکنڈ سن تھا. یعنی فرسٹ وائف سے وہ تھا، اور ریمیننگ جو تھے ان کے دوسری وائف سے وہ تھے، تو وہ سب سے بڑا بیٹا تھا. اور وہ مینٹلی کچھ اپسیٹ تھا، اور کچھ اس طریقے کا، یعنی کہ جسے کہنا چاہیے اس کو فٹس وغیرہ پڑتے تھے، اور بالکل اس کا ایک عجیب ہی وہ ہو جاتا تھا. یہ بات انہوں نے چھپائی لڑکی والوں سے. اور جو لڑکی والے جو تھے ان کا کچھ یہ تھا کہ اس لڑکی کا کچھ ایسی فزیکل کچھ پرابلم تھی، اس کی آئی سائڈ وغیرہ میں بھی، اور دوسرا کچھ ایسے مسئلہ. دونوں نے ایک دوسرے سے یہ چیزیں چھپائی، لیکن لڑکی والے اس چیز سے امپریس ہو گئے کہ بھائی یہ بہت بڑا گھر ہے، اور ان کے والد گورنمنٹ کے وہ ہیں، اور اس طرح سے یہ وہ. بہرحال جو ہے یہ رشتہ ہو گیا. رشتہ ہونے کے بعد اس کی وہ جو تمام چیزیں جو تھیں، اور ظاہر ہے کہ فرسٹ اس کی جو یعنی کہ مدر، جو اس کی ایکچوئل مدر تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ان کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی. اس کے دوسرے بہن بھائی بھی 4-5 بہن بھائی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹے کی شادی کر لو. ایک بڑا ہمارے یہاں یہ مت ہے کہ جو ایک دم ویلا بندہ ہو، جو قابو میں نہیں آ رہا ہو، تو اس کی شادی کر لو، یعنی اس کی بھی زندگی خراب کرنا ہے اور آنے والی بچی کی بھی جو زندگی خراب. اس کے بعد اس نے مارنا، اس کو لاک کر دینا، اور کبھی بھی اپنے یعنی کہ کپڑے جیسے اتار کے چھت پہ چلا جانا، اور عجیب سی اس طریقے سے تھی. اس بیچاری بچی نے پھر بھی 1-1.5 سال گزارا کر کے اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا. ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ مدر بن گئی، بچی ایک اس کے ہوئی اور وہ آئی، تو اس کے ماں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ بڑے اس کے زخم ہیں مختلف جگہ پہ. تو پھر اس نے رو کے بتایا کہ یہ مجھے کینچی سے یا چھری سے اس طریقے سے مارتا ہے، کاٹتا ہے، اور یہ وہ فلانا. تو بہن بھائیوں نے جب یہ چیزیں پتہ چلی تو
قصہ مختصر یہ ہے کہ ان کی خاندان میں میٹنگ میں انہوں نے کہا بھائی ڈیزولیشن آف میرج کا جو ہے نا اس طریقے سے، انہوں نے کسی اور صاحب کو وکیل کیا تھا، انہوں نے پھر سوٹ فائل کیا اور یہ ہوا سارا کچھ جو بھی تھا ان بٹوین، جس طرح ہوتا ہے وکیلوں کا ایک انپروفیشنل اور ان ایتھیکل ایک کہ وہ ادھر ادھر ہو کے پھر میری انٹری ہوئی، میں ہوا. تو اس طریقے کے جب دوستوں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب لیٹیگیشن جب سوٹ فائل ہوتا ہے تو وہاں سے کاؤنٹر جو ہے رپلائی آیا، پھر آپ نے بھیجا اس طرح، تو جب وہاں سے وہ رپلائی یا اس ٹائپ کی کوئی چیزیں آتی تھی تو انگلش میں ظاہر وہ ہوتا تھا، تو وہ بیچارے فیملی والے سب ایسے بیٹھ جاتے تھے میرے لیے چائے، اور میں بتاتا تھا. تو اس میں ایک بڑے سنگین قسم کے اور بہت ہی ایک ایلیگیشن اور نیکڈ قسم کے جو ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے اسٹیریو ٹائپ ہوتا ہے، ان کے اوپر ٹائپ ہوا ہوتا ہے کہ اس کا کیریکٹر ایسا ہے، اس کا یوں ہے، اس کا یوں ہے، اس کا ایسا ہے، اس نے یہ کیا، جو ایک بتایا جاتا ہے ایک وکیلوں کی طرف سے کہ بھائی اس چیز بیس پہ یہ کر لو تو یہ کیس لمبا کھینچے گا، یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا اور فلانا ہوگا، سم تھنگ لائک دس. تو جب میں ان کو پڑھ کے اس کا ترجمہ کر کے میں بتاتا تھا ان کو کہ اماں جی اس طریقے سے یہ کہا اور یہ ہوا، تو وہ پھوٹ کے میاں بیوی جو اس کے پیرنٹ تھے لڑکی کے رونے لگتے تھے. تو مجھے بڑا احساس ہوتا تھا کہ یار یہ میں پھر بھی میں کس طریقے سے گھما پھرا کے وہ الفاظ اور وہ چیزیں جو ہے میں کہتا تھا. پھر ایک دن میں نے ان کو بٹھا کے میں نے کہا بزرگوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک جو وار والی بات ہوتی ہے، اور آپ کے علاوہ بھی میں نے اس طریقے کے بہت سارے کیسز دیکھتا ہوں، یہ ایک اس طریقے کا الزام ہوتے ہیں. الزام اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کیس بڑا ہو اور یہ ہو اور اس طریقے سے، تو آپ خدا نہ خواستہ اس چیز کو بالکل نہ کریں، اور نہ یہ پیپر میں آ رہا ہے کہ آپ کی بیٹی کے اندر کوئی خرابی ہے اور یہ وہ فلانا، اس طریقے سے آپ بالکل اپنے آپ کو رکھیں. یہ ایک ٹیکٹیک، خیر وہ اس چیز سے بہرحال سودنگ ہوئے الحمدللہ. بہرحال وہ جیسا چاہتے تھے وہ جو ہے ڈیزولیشن آف میرج ہو گئی، ان صاحب سے بچی بھی ان کی پوزیشن میں آ گئی. اب یہ بہت بڑی پرانی سمجھ لیں کہ جب یہ میں نے پروفیشن سٹارٹ کیا تھا، اب تو اس بچی کی جو بچی تھی اس کی ماں کی پھر دوسری کوئی شادی ہو گئی تھی، پھر یہ جو بچی جو تھی اس کی بھی شادی، اور یہ وہ ایک اینڈ. دوستو ایک یہ واقعہ ہے. دوسرا کراچی کی بڑی مشہور فیملی ایک ہے، میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے میں نام، تو اس میں ایز اے میڈیٹر یا ایز اے آربیٹریشن میرے سینئر ہمارے جو تھے اور ہم لوگ گئے. وہ کیس یہ تھا کہ چچا اور تایا والی بات تھی، یعنی تایا کی بیٹی چچا کا بیٹا، اور ماشاءاللہ بڑے جو ہے پیسے والے لوگ اور سارا کچھ اور یہ ہو. اور اس میں دوستو ایگو اور سپر ایگو جو بڑوں کی تھی اس میں یہ بچے مارے جا رہے تھے. یہ بھی ڈیزولیشن کا وہ کیس تھا. خیر جو اپنا طریقہ کار جو ہوتا ہے اس طریقے سے یہ وہ، آپ یقین کریں کہ مجھے افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ لڑکی نے اور لڑکے نے ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یار ہم کسی طریقے سے بھی جو ہے نا، دونوں نہیں چاہتے تھے. لڑکی کو بہت پریشر تھا، اس سے زیادہ لڑکے کو پریشر تھا. ایون دو وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے جانے کے بھی چکر میں تھے کہ یار ہمیں کوئی ان کا وہ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے. آپ یقین کریں دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مجھے یاد ہے کہ عشاء کی نماز کے وقت ہم وہاں گئے اور رات کا ان کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی، اور فجر کے بعد ہم دونوں، میں اور میرے جو سینئر جو دوست تھے، ہم دونوں فارغ ہوئے وہاں سے. سمجھا کے ان کو ادھر کے قصے ادھر کے یہ وہ مذہب کے حوالہ جات اور جو ایک موبڈن لا ہے اور اس طریقے سے کہ کسی طریقے سے ان کا خوف خدا ہو. لیکن ان بزرگوں کو جو تھی وہ بالکل انہوں نے ٹس سے مس جو ہے نہیں ہوا. دوستوں بڑے ایک جسے کہنا چاہیے کہ ہیوی ہارٹ کے ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ان دونوں کی ڈیورس ہو گئی. اور باخدا انہوں نے ایک طرح سے پیر بھی پکڑنے والی، اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، میں یہ بات نہیں کرنا، لیکن جو مین چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بزرگوں کی ناک، ان کا اپنا جسے کہنا چاہیے کہ ان کی ایگو اور سپر ایگو کی وجہ سے اور ان کی روڈنیس کی وجہ سے کہ جی یہ بس ہم نے جو کہہ دیا وہ ایک پتھر کی لکیر ہے اور فلانا یہ وہ گھر ہو گیا. تو دوستو میں بڑا اس چیز سے ڈسہارٹ ہوا، اور میں جب ڈسہارٹ ہوتا تھا تو میری ماں کو اللہ غری کے رحمت کرے، میری ماں بہت بہادر اور ایک ویسی ایک سمجھدار خاتون تھی. جس دن میں بہت زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا تھا یا جس طریقے سے میں بڑا ہوتا تھا، میرا ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ میں چھت پہ اپنے چلا جاتا تھا اکیلا، تو والدہ وہاں آتی تھی. اور جس دن زیادہ میں ٹوٹا ہوا ہوتا تھا تو میں 2-3 تکے اور کوک کی بوتل وغیرہ لے کے میں کہتا تھا ماں آج کھانا نہیں پکانا، کیونکہ ہم تینوں بھائی اور ہماری والدہ، ہم تینوں چاروں لوگ رہتے تھے. تو والدہ سمجھ جاتی تھی کہ آج بہت بڑی بات ہے، کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کو وہ ماں ہوتی ہے. ایک ایسا گیان اور ایک ایسی چیز اللہ دیتا ہے، جبھی تو ایک ڈیفرنٹ وہ بنایا ہے، اتنا بڑا مقام بنایا ہے کہ ایک نسل کی پوری ایک
جو ہے وہیں سے ہوتی ہے اور سارا کچھ. اور دوستوں ابھی پچھلے دنوں ابھی اس موضوع کو میں وہ کر رہا ہوں، جو ہم سورہ کہف جو ہے جمعے کے دن جس طریقے سے ہمارے پاس میسیج آتے ہیں یہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں ایک لفظ ہے القا. القا دوستوں سورہ کہف میں جس طریقے سے ان توحید پرست جو نہ وہ کوئی نبی تھے نہ پیغمبر تھے، لیکن جس طرح وہ غار میں سوتے رہے اور 350 سال کے بعد آنکھ کھلی اور وہ سکے وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے، وہاں القا کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال. القا بیسیکلی یہ ہے کہ یہ ایک سارٹ آف وحی ہوتی ہے، وہی پیغمبر مرسل اور نبیوں کو ہوتی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو القا ہوا کہ فرعون نے اعلان کیا کہ بھئی تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو خصوصاً لڑکوں کو جو ہے نا وہ مار رہے تھے، کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈالنے والی جو ہوتی ہے اس کو القا کہتے ہیں. انہوں نے وہ ڈبے میں وہ باکس میں لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دریائے نیل میں، اور پھر وہ آگے آپ کو سب پتہ ہے کہ فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے، اور کس طرح سے وہ پھر جو ہوا سارا کچھ ہوا. تو ماں تو ظاہر ایسی تھی. تو میں نے ماں سے بڑا ہاتھ جوڑ کے میں نے یہ تمام واقعات بتایا. میں نے کہا ماں یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا. میں نے فیملی کیسز بھی دیکھے ہیں، سول کیسز بھی دیکھے ہیں، کرمنل کیسز میں جب میں تھانے میں جاتا ہوں تو ہر جگہ پیسے دینے اور یہ اور جو سسٹم ہے، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. میں تھوڑی کما لوں گا، جو سارا کچھ کر لوں گا. جبکہ میرا الحمدللہ جو میرے دوست ہیں وہ پتہ ہے کہ میرا بڑا اس میں روشن مستقبل تھا، اور میں نے بڑی تیزی سے اس میں وہ چیز کی. پھر اس کے بعد میں جو ہے بینک جاب میں اور اس طرح آیا، اور یہاں بھی فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی 10-12 سال میں نے ایز اے اٹارنی اپنے بینک میں کام کیا اور تمام کیسز پہ. لیکن یہ سمپل کمپنی لا بیسڈ کیسز ہوتے تھے، اور پھر وہاں بھی کچھ اس طریقے کے واقعات ہوئے کہ بڑے بڑے اس ملک کے نامی گرامی اور لوگ اور شرفا جو اپنے قرضے ری شیڈول کرا لیتے ہیں اور اس کو ری اسٹرکچر کرا لیتے ہیں، اور ایک ڈاؤن پیمنٹ دے کے اور پھر وہی حرکتیں اور یہ سارا کچھ دے گا. تو ہائی کورٹ میں یا دوسرے کیسز میں یہ دیکھتا تھا کہ ہم ساری رات پریشان ہو کے اپنا پورا کیس پڑھتے تھے کہ آج جا کے یہ کریں گے وہ کریں گے. 8:30 بجے صبح ہم وہاں کھڑے ہو رہے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ مخالف وکیل جو تھا جو پارٹی کی طرف سے تھا اٹھ کے کہتا ہے کہ جی میرے جو موکل ہیں وہ آج بیمار ہیں اور ان کو جو ہے رخصت دی جائے. وہ کہتے تھے اچھا جی یہ گرانٹیڈ ہے، ایڈجرن ہو گیا. اور آپ یقین کریں وہ باہر کورٹ روم سے نکلتا ہے اور سیم وہی بندہ جو کمپنی والا ہے اور اس کو وہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی آج 1500 میں نے تمہاری جان بچا لی ہے. تو کیونکہ میرا اپنا ایک کیس وہاں فلاں جگہ لگا ہوا تھا، لہٰذا اب تھوڑا سا تیار ہو کے آنا ہے. 1500 سے مراد ہے کہ وہ ایک طرح سے اس ایبسینٹی کا، اس ایبسنٹ کا کہ جی وہ حاضر نہیں ہوئے اور اس طریقے. اور یہ کافی عرصے کافی مہینوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور وہاں بھی بڑی کچھ اس طریقے کا میں نے دیکھا کہ یار یہ میں اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. تو ایکچولی میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ایڈوکیسی میں یا اپنے لائر پروفیشن میں آپ نے کیوں نہیں ایکزیل کیا یا اس کو کنٹینیو نہیں کیا. تو دوستوں اس کی وجہ یہ تھی، اور جو سسٹم ہے، اور بعض دفعہ تو بڑا ہارش ورڈ ہے، لگتا ہے کہ کچھ اس ملک میں صلاحیت کے ساتھ پیدا ہونا شاید کوئی جرم ہے یا کیا ہے، کیونکہ ہر جگہ وہ 2 نمبر لوگ اور اس طریقے سے جو ایک معاشرے میں جو چیز چل رہی ہے، اور وہ برین ڈریننگ جس طرح سے ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں جو نادرا کے چیئرمین ہیں وہ طارق ملک صاحب، اس شخص کا اگر آپ کبھی پروفائل پتہ کریں تو پوری دنیا اس کو ایسے باہوں میں لینے کے لیے تیار ہے. اس نے UNO میں، اس نے جرمنی میں، اس نے ٹاپ کلاس ہر جگہ، یہاں بھی اس کی ٹارگیٹڈ جو ہے جاب پہ تھی کہ میں اتنے کم پیریڈ میں یہ 30 یا 40 چیزیں یہ اچیو کروں گا، اور اس نے اچیو کیا. اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اس نے اپنے ریزگنیشن میں ایک جو 2-4 باتیں ہیں جو بڑی کریٹیکل ہیں اور بڑی مائنڈ بلوئنگ ہے اور ویک اپ کال ہیں ہمارے معاشرے کے لیے، ورنہ ہم دلدل میں گھستے رہیں گے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں کسی ریٹائرڈ بندے کو نہ لگائیں، آپ میرٹ پہ لگائیں، اور اس بندے کو بھی بہت ہی ٹیکنیکل قسم کی چیز ہے. تو دوستو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھ کے میرا دل بڑا وہ ہوا. میں نے کہا یار میں اس چیز کا حصہ نہیں ہو سکتا، I'm sorry to say. اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قابل، فائق اور عادل حکمران ہمیں دے، عطا کرے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے ہم عمل سے ایمان اور جو ہے ایک پیسفل لائف گزار سکیں، اور یہ برین ڈریننگ بند ہو. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اسی لیے مولا علی کا جو وہ قول آپ نے کہا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے، جو معاشرہ ہے، ظلم پہ تو شاید قائم رہ سکتا ہے لیکن بے عدلی پہ، انجسٹس پہ قائم نہیں رہ سکتا.
دوستوں آج کا یہی تھا. جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن. اس نیکی کے کام میں, اس سوشل کاز میں, جس طریقے سے مجھے کوئی لمبا میرا ٹارگیٹ نہیں ہوتا کہ میرے اتنے ویورز ہوں, جو 4 لوگوں کی جس کی یا ایک کی بھی کسی کی زندگی بدل جاتی ہے تو آپ یقین کریں گے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرے اس سے تو میرے اندر پھر انرجی آ جاتی ہے اور پھر میں جو ہے یہ ویڈیو آپ کو بناتا ہوں. لہٰذا پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اور اپنے لوگوں میں اس چیز کو شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. گاڈ بلیس یو. ہیو اے نائس ویکینڈ.